میں نے اپنی بخشش کی راہ یہ نکالی ہے مصطفیٰ کے قدموں سے میں نے لو لگا لی ہے۔ السلام علیکم فصیح الدین سہروردی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وینکوور میں آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ، آپ یہاں پہ آتے رہتے ہیں۔ آپ کے بھائی جو ہیں بدیع الدین سہروردی صاحب، بڑے بھائی، ان کا ایک نام ہے یہاں پہ کینیڈا میں۔ انہوں نے ایک اسلامک سپریم کونسل کے نام سے ایک تنظیم بنائی جو کہ بہت کامیاب، اور پوری یہاں پہ انہوں نے ایک سیٹ اپ کیا جس میں مساجد اور یہ جو دین کا کام ہے انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ آپ اس میں بیشتر یہاں پہ آتے رہتے ہیں، اپنا حصہ ڈالتے رہتے ہیں۔ آپ کو کیسا لگتا ہے کینیڈا میں آنا؟ سب سے پہلے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ، میں تو اللہ کی مہربانی سے دنیا کے 27 ممالک میں گیا ہوں۔ کینیڈا بھی تقریباً کووڈ سے پہلے ہر سال ہی آنا ہوتا تھا، تو کووڈ کے بعد اب میں آیا ہوں۔ الحمدللہ یہاں جب بھی آنا ہوا ہے لوگوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی ہے اور بڑی محبت کے ساتھ نعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کا اور پڑھنے کا اور سننے سنانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا، اور یہاں کے لوگوں کے اندر جذبہ ہے نعت شریف سننے کا اور نعت خانوں سے محبت کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب کووڈ میں جو ہے وہ یہاں پہ بہت کم لوگ آتے ہیں، اور زیادہ بیشتر یہ سارے سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں نعت خوانوں کو۔ اس میں آپ نے کچھ تبدیلی محسوس کی جب آپ پاکستان ہوتے ہیں، یہ یہاں پہ ہوتے ہیں کہ سب ایک ہی جیسا سلسلہ ہے؟ میں تو تقریباً 1.5 سال سے پاکستان سے باہر ہی ہوں، لیکن جہاں بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں جانے کا اتفاق ہو تو پاکستانیوں سے ملاقات ہوتی ہے، چاہے یو کے ہو، آسٹریلیا ہو، کینیڈا ہو، امریکہ ہو، تو ان کے اندر ایک نعت شریف سننے کا ایک جذبہ ہے، ایک شوق ہے، ایک لگن ہے، اور جب بھی محفل نعت میں وہ آتے ہیں تو بڑی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی محبت کا جو پیغام ہے وہاں سے وہ لے کر جاتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند ایک ایسی دھرتی ہے جس میں بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور خصوصاً پاکستان میں تو بہت ہی جوش و جذبہ پایا جاتا ہے۔ آپ نے پاکستان کی دھرتی کو اس حوالے سے کیسے دیکھا، اور کوئی اگر آپ واقعہ شیئر کرنا چاہیں؟ حضور علیہ السلام کی جو محبت ہے یہی ایمان ہے، اور حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی محبت کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے وہ نعت خوانی ہے۔ پاکستان میں ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر، اور صرف پاکستانی مسلمان نہیں، انڈین مسلمان بھی، بنگلہ دیشی مسلمان بھی، اور جن ممالک کے مسلمان ہیں وہ سب نبی علیہ السلام کے نعت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور نعت پورے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جس طرح ایک امتی کو اپنے نبی کی تعریف سننی چاہیے اس طرح سننے کا الحمدللہ مسلمان حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور حضور کی نعت کو اس ذوق کے ساتھ سننا ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ پاکستان میں تو الحمدللہ نعت خوانی کا ایک باقاعدہ سیٹ اپ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کینیڈا میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، اور جگہ پہ بھی ہے۔ لوگ جو ہے پوری عقیدت و محبت کے ساتھ نعت خوانی کے محفل میں آتے ہیں، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیے گئے نذران عقیدت سے اپنے قلوب اور اذہان کو منور کرتے ہیں۔ اب ہم نے آپ کو بہت سارے سوشل میڈیا میں، پاکستان کے بیشتر نیوز چینل میں آپ کو دیکھا، اور آپ کے سامنے بہت سارے آپ نوجوان نعتیں پڑھتے ہیں، اور بہت سارے نوجوان آپ کی ہی نعتیں پڑھتے ہیں۔ آپ جس طرح آپ نے نعتوں کو ادا کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل بھی اس سلسلے کو پکڑ پائے گی؟ جتنی آواز اور جتنی آپ لے سے پڑھتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اور نوجوان بھی آپ کو کاپی کر رہے ہیں۔ آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری نعت خوانی کو؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نعت جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے پڑھنی چاہیے۔ جب آپ کے دل میں یہ جذبہ ہوگا، یہ لگن ہوگی کہ میں نے اپنے نبی کی تعریف کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن پاک میں جگہ جگہ کی ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سنت کو اور صحابہ کرام کی اس سنت کو اور اہل بیت کی اس سنت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے نعت دل سے پڑھنی چاہیے، شوق سے پڑھنی چاہیے، اور آپ کو نعت پڑھتے وقت اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کی محبت کا میسج لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ نبی علیہ السلام کی محبت کا جو فوکس ہے، جو بنیاد ہے، وہ تمام انسانوں سے محبت ہے۔ آپ تمام انسانوں سے جب محبت کریں گے تو یہ نبی علیہ السلام کی محبت کا ہی عنصر ہوگا۔ اب دیکھا جاتا ہے کہ دنیا میں جو ہے جگہ جگہ پہ نعت خوانی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ کس ملک میں آپ کو ایسا لگا کہ اس ملک میں بہت سارے جو بچے ہیں وہ آگے آ رہے ہیں اور نعت خوانی کر رہے ہیں، کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری دنیا میں ہی یہ سلسلہ اب چلے گا؟ دیکھیے الحمدللہ میں ابھی یعنی ماضی قریب میں یو کے گیا، تو انگلینڈ میں بھی ایسے نوجوان مجھے ملے کہ جن کی مادری زبان، مقصد کہ وہاں انگلش میں وہاں کے بورن ہیں، وہ وہاں کی ان کی پیدائش ہے، تو ان کی زبان جو ہے مادری زبان تو اردو یا پنجابی ہوگی، لیکن بہرحال وہ اردو اس روانی کے ساتھ نہیں بولتے، لیکن نعت شریف جب وہ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ وہ لگتا ہے کہ بڑی محبت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے ان نعت خوانوں کو وہ فالو کریں کہ جو نعت شریف پڑھتے ہیں اور جن کو نعت شریف پڑھنے کے لیے لوگ سننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ تو امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، انگلینڈ ہو، کینیڈا ہو، یہاں کے تمام بچے جو ہیں وہ نعت شریف پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں الحمدللہ صرف مسلمان ہی نہیں، نعت دوسرے غیر مذاہب کے لوگ بھی بڑے شوق کے ساتھ سنتے ہیں، جو انگلش کے علاوہ اردو اور پنجابی کو سمجھتے ہیں اور فارسی کو سمجھتے ہیں اور عربی کو سمجھتے ہیں، اور ان کا مذہب اسلام نہیں ہے، لیکن وہ نعت سے ان کی ایک وابستگی ہے اس اعتبار سے کہ الحمدللہ نعت جب ترنم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، لے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، لحن کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو وہ الحمدللہ لوگوں کے دلوں کو ٹچ کرتی ہے، لوگوں کے دلوں میں ایک کیف پیدا کرتی ہے، ایک سرور پیدا کرتی ہے۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں، ابھی حال ہی میں امریکہ میں ایک جگہ میں نے نعت خوانی کی، ایک ہوٹل کے اندر، وہ جو مجھے صاحب ملے، یقیناً وہ کسی اور مذہب سے ان کا تعلق ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ یور وائس از ویری بیوٹیفل اینڈ دا ٹچنگ آف ہارٹ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب دل کے ساتھ حضور علیہ السلام کی نعت پڑھیں گے تو وہ دوسرے کے دل پر ضرور اثر کرے گی۔ آپ نے حمد پڑھی، میں نے بہت حمدیں پڑھی ہیں، آپ نے نعت بھی پڑھی جی، اور آپ منقبت پہ بھی اپنی منقبت رکھتے ہیں۔ جی، بہت سارے نعتوں اور حمدوں کے ساتھ منقبتوں کے اگر داستان شروع کی جائے تو آپ کو اپنی نعتوں میں سے اور حمدوں میں سے وہ کون سی ایسی جو شاعری ہے یا جس کو آپ کہتے ہیں انداز بیان، کون سی چیز جو ہے، وہ کون سی نعت آپ کو سب سے زیادہ بہتر لگی، یا آپ کو لگا کہ یہ اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری پسندیدہ ہے؟ میں نے نعت کی تربیت اپنے والد حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، اور زیادہ تر میں انہی کا کلام پڑھتا ہوں۔ بہت سارے لوگ جب کلام سنتے ہیں تو اس کے آخر میں ان کا جب مقطع آتا ہے تو ریاض آتا ہے، تو یہ ریاض میرے والد حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی ہیں، اور مجھے سب سے زیادہ جو متاثر کیا وہ ان کی نعت خوانی نے بھی کیا اور ان کی نعت گوئی نے بھی کیا۔ اچھا، پھر ہر شخص کسی نہ کسی فیسز میں ہوتا ہے، تو آج کل میں علامہ اقبال کو بہت زیادہ پڑھ رہا ہوں، میں اس فیس میں ہوں کہ میں اقبال کو بہت زیادہ پڑھ رہا ہوں، اور میں نے الحمدللہ علامہ اقبال کے بہت سارے کلام ریکارڈ کرائے ہیں اور بہت سارے کلام میں اس وقت پڑھ بھی رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کلام میں پڑھ رہا ہوں، پیر نصیر الدین صاحب کا کلام میں پڑھ رہا ہوں، حضرت ماجد خلیل صاحب کا کلام میں پڑھ رہا ہوں، حضرت صبا متھراوی صاحب کا کلام میں پڑھ رہا ہوں، حضرت صبا اکبر آبادی صاحب کا کلام میں پڑھ رہا ہوں، حفیظ طیب صاحب کا کلام میں پڑھ رہا ہوں، حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ اب کس شاعر کا نام لوں؟ الحمدللہ جو شاعر میرے سامنے آتا ہے، عربی کا ہو، فارسی کا ہو، اردو کا ہو، پنجابی کا ہو، انگلش کا ہو، تو میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کلام کو پڑھنے کی کوشش کروں۔ جب نعت کی بات کی جائے، سروں کی بات کی جائے، آپ کا ڈنکا تو پوری دنیا میں ہے اور بجتا رہے گا، لیکن ہم نے کچھ ایسے بھی دیکھا کہ بہت سارے نعت خوان اس سر کے حوالے سے ان سروں کو کئی گیتوں کی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ آپ کا اس حوالے سے کیا فکر ہے کہ ان نغموں کو جو عشق حقیقے سے نہیں بلکہ دوسرے عشق کی بات کرتے ہیں اور اسی کو آپ نعت میں لے کے آئیں؟ آپ کی نعتیں ہم نے سنی، ہم نے ایک الگ قسم کی نعتیں سنی ہیں،
ایک الگ قسم کی سر ہے جو لوگ کاپی کر رہے ہیں. آپ کا اس حوالے میں کیا خیال ہے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے الحمدللہ جس سے میں نے ہوش سنبھالا تو نعت خوانی کے لیے جو ہمارے لیے انسٹیٹیوٹ تھے, ادارے تھے, وہ اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے. میرے والد حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضرت محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ, عبدالستار نیازی, حفیظ طائب صاحب, قمر الدین انجم صاحب, ادیب رائے پوری صاحب, یہ لوگ وہ تھے جو انسٹیٹیوٹ تھے, باقاعدہ ایک چلتی پھرتی یونیورسٹی تھے نعت کی, جو نعت کی تربیت دیتے تھے اس حوالے سے کہ جب وہ کسی محفل میں جاتے تھے تو نعت گوئی یا نعت خوانی کے ذریعے لوگوں کو جس طرح وہ متاثر کرتے تھے تو لوگ کوشش کرتے تھے کہ ان حضرات کو کاپی کریں یا ان کے طرز عمل پہ چلیں یا ان کے طریقے پر مطابق نعت شریف پڑھیں. تو نعت کا وہی اسلوب سب سے بہترین اسلوب ہے کہ جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے. بے شک. اب تھوڑا سا یہ بات تو ہمیں سب سے پہلے پوچھنی چاہیے تھی, آپ نے نعت کا آغاز کب کیا؟ میں غالباً 5 یا 6 سال کا تھا جب ہمارے یہاں بغدادی مسجد ماڈرن کوارٹرز 3 ہٹی کراچی میں میرے والد علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جہاں خطیب اور امام تھے, تو وہاں سب سے بڑا جو اجتماع ہوتا تھا وہ عید میلاد النبی کا ہوتا تھا. تو 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اجتماع میں ابا جی نے مجھے 1 ہفتہ تیاری کرائی ایک نعت شریف کی, وہ میں نے وہاں پڑھی اور وہ میرے خیال میری عمر 5 یا 6 سال کی تھی. پھر میں جب اسکول میں گیا تو میرے ایک استاد تھے حضرت صبا متھراوی, میرے والد صاحب مجھے محفل نعت کے اندر ٹیچ کرتے تھے, سکھاتے تھے اور ٹیچنگ کرتے تھے میری, اور اسکول کے اندر میری ٹیچنگ نعت کے حوالے سے جہاں وہ مجھے تدریسی اور نصابی علوم پڑھاتے تھے وہاں وہ مجھے وہ نعت کی تربیت کے حوالے سے بھی مجھے گائیڈ کرتے تھے. تو یہ 2 بزرگ ایسے تھے کہ جن سے میں نے نعت خوانی سیکھی. بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ان بزرگوں کا نام لیا, پر جب بھی زندگی میں کسی کامیابی کا ذکر آتا ہے تو کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو آپ کے لیے ایک سہارا بنتا ہے کہ آپ کو آگے بڑھانے میں, آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا شخص جس نے آپ کو پروموٹ کیا اور آج جہاں تک آپ ہیں, آپ اگر اس کا نام لینا چاہیں کہ کون ایسا شخص ہے جس نے آپ کو بہت بیک اپ کیا؟ اس میں سب سے زیادہ دعائیں میرے والدہ اور میرے والد کی ہیں. میری والدہ اور میری والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی دعاؤں کا بڑا دخل ہے, اور انہی کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں جس مقام پر بھی ہوں وہ انہی کی دعاؤں کی بدولت ہوں. بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے. اب ہم اس جو پہلا سیشن ہے اس میں ہم آخر میں آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ ہماری جو نوجوان نسل یہاں پہ, آپ نے بہت ساری نعتیں سنی, بہت سارے نوجوان نعتیں پڑھتے ہیں, بغیر نام لیے بہت سارے لوگ ہیں جن کی یہ بہت ہی خوبصورت نعتیں بھی پڑھ رہے ہیں, ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں, لیکن آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ اپنے شوق کو کس طریقے سے جاری رکھیں, اور آپ کی ان کے لیے کیا جو نیک تمنا ہے؟ میری ان کو یعنی جیسے کہنا چاہیے کہ یہی ایڈوائز ہوگی, یہ میں ان کو مشورہ دوں گا کہ نعت شریف پڑھتے وقت آپ کا جو فوکس ہو وہ لوگوں کی داد و تحسین سے زیادہ جو چیز آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی, اللہ اور اس کے محبوب کی خوشنودی. اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف کی, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور کی تعریف کی, اللہ کے محبوب کی اہل بیت نے ان کی تعریف کی. بالخصوص میں یہاں پہ ذکر کروں گا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا, جنہوں نے دوران اسیری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایک پورا قصیدہ لکھا جو حضرت امام زین العابدین کے نام سے منسوب ہے. تو ان بزرگوں کی اتباع میں, ان کی پیروی میں نعت شریف پڑھیں تو الحمدللہ نعت گوئی کا اور نعت خوانی کا حق تو کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا, لیکن کسی حد تک آپ اپنے بزرگوں کی اتباع میں, ان کی پیروی کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. جی بدیع الدین سہروردی صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو آخر میں ہم شاہ صاحب کے متعلق, آپ کے بھائی کے متعلق آپ سے سننا چاہیں گے, آپ نے ان کو کیسے دیکھا؟ بہت عرصہ سے یہ آپ کے ساتھ بھائی ہونے کے ناطے تو بچپن شروع سے ہی, لیکن جب انہوں نے نعت کا سفر کیا تو آپ ان کو آپ نے پروان چڑھتے ہوئے دیکھا. آج ذرا آپ کی زبانی سنیں کہ آپ نے ان کو کیسا پایا اور آج آپ ان کے بارے میں کیا ہمیں عطا کریں گے. خوشی الدین میرے چھوٹے بھائی ہیں الحمدللہ, اور نعت خوانی جب شروع کی ہے تو ہم دونوں نے اکٹھا شروع کی. تو سب سے پہلی نعت شریف جو ابا جی نے ہم دونوں کو یاد کرائی تھی, ہم دونوں مل کے پڑھتے تھے شروع میں. تو کون سی نعت تھی وہ شروع والی؟ یاد ان کی دل میں ہوتی ہے نا. ہاں نہیں, سب سے پہلی نعت ابا جی نے ہم کو یاد کرائی
کوئی کافی ساری شروع میں بچپن میں نعت پڑھی، پھر ماشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ نے فصیح الدین کو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے، ابا جی کی دعاؤں سے، اور اس نے محنت بھی کی ہے، مطلب نعت خوانی میں محنت بھی کی. ایسا نہیں ہے کہ بھائی والد صاحب کی دعائیں تو اپنی جگہ ہوتی ہیں، پھر انسان جو جس راستے پر محنت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے راستے پہ کھولتا چلا جاتا ہے. تو یہ بچپن سے اسکول کے اندر بھی ماشاءاللہ ہم دونوں نے میٹرک اکٹھا ہی کیا، حالانکہ یہ مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن ہم دونوں ایک ہی جماعت میں پڑھے، اور بس سیکشن الگ الگ تھے ہمارے. گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول جیل روڈ سے پڑھا ہے. تو اسکول میں بھی ماشاءاللہ نعت خوانی میں ہی سب سے آگے ہوتے تھے. پھر انٹر اسکول محفل نعت ہو، مقابلہ نعت ہو، انٹر کالجیٹ ہو، ہی یوز ٹو پارٹیسپیٹ الحمدللہ. تو ابا جی کی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو گھر کی مرغی دال برابر، میرے تو بھائی ہیں، لیکن یہ میں بتا دوں کہ جو بات ان کی صحیح ہے، والد صاحب کی تعریف ہو یا بھائی کی تعریف ہو، ناجائز تعریف تو کسی کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ حق ہے الحمدللہ کہ فصیح الدین صاحب جو ہیں کبھی اتنی اللہ نے ان کو عزت دی ہے، اور یہ پاکستان کے پورے عالم اسلام میں سب سے انفرادی انداز نعت ہے ان کا، اور ان کا انداز نعت وہی ہے جو والد صاحب کا تھا، یعنی بہت اونچی پچ پہ پڑھنا. دوسرے نعت خان جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ اتنی اونچی پچ میں پڑھ ہی نہیں سکتے. اور پھر ابھی دیکھیں نا، پرسوں ترسوں جہاں پر تھے یہ محفل ان کی تھی، غالباً کیلگری کی بات، تو وہاں پر میرے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ بھائی 1 گھنٹہ ہو گیا یہ بندہ تھک نہیں رہا. میں نے بولا اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ دور رکھے، لیکن 1 گھنٹہ ہو 1.5 گھنٹہ ہو، ان کی جو پچ ہے نعت پڑھنے کی، جسے انترا کہتے ہیں یہ لوگ، تو وہ ماشاءاللہ ایسا تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. تو یہ والد صاحب کا بھی انداز تھا، والد صاحب بھی سلو نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتے، بے سرا ہو جائیں گے اگر پڑھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابا جی کی دعاؤں سے ان کو یہ مقام دیا ہے کہ گھنٹوں پڑھیں، آپ 3 4 گھنٹے پڑھیں اور اسی اسپیڈ کے ساتھ پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ بری نگاہ سے بچائے، بیماریوں سے بچائے. میں یہاں کینیڈا آیا 15 دسمبر کو. اس کے بعد پہلا پروگرام جو تھا وہ سینٹ جان میں تھا، جو میرے خیال آپ کا کوئی نیا صوبہ ہے یہاں پر، نیو برنسوک. تو وہاں پر سینٹ جان جب ہم گئے تو بدی الدین صاحب جو مساجد یہاں پہ بنا رہے ہیں اس میں سے ایک مسجد وہ بھی ریاض الجنہ اس کا نام ہے سینٹ جان میں. تو مسجد کی انتظامیہ نے میرے خیال شاید 30 یا 35 لوگ بیٹھے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے لوگ. تو مسجد کی انتظامیہ نے جب میرا پڑھنے کا وقت آیا تو مجھے کہا کہ آپ نے 1 گھنٹہ پڑھنا ہے. میں نے رات ہی جمعہ صاحب کو یہ بات بتائی، 1 گھنٹہ پڑھنا ہے. تو یہ سب آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں. وہ جو میرے خیال شباہت نام تھا، میں کہا سب آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ نے پڑھنا ہے. میں نے الحمدللہ پڑھا تو مولانا یو کے سے تشریف آئے تھے، حسنین صدیقی صاحب اور ریاض الجنہ کے جو خلیف تھے رفاقت شاہ صاحب، وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ایک بندے نے بھی سبحان اللہ نہیں کی، حالانکہ میرے 2 یا 3 نعتوں کے بعد وہ حسنین صدیقی صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ شاہ صاحب یہ دور سے آئے ہیں، آپ سبحان اللہ تو کم از کم کہیں. لیکن اس کے باوجود کسی نے نہیں کہا. میں نے 1 گھنٹہ پورا پڑھا. ہوٹل آگے مجھے مولانا حسنین صدیقی صاحب کہنے لگے کہ شاہ صاحب کسی بھی طور پہ آپ کو داد نہیں مل رہی تھی، آپ نے 1 گھنٹہ پورا پڑھا ہے. میں نے کہا میں دیکھ رہا تھا کہ 4 یا 5 آدمی تھے جن تک میرا میسج جا رہا تھا، اور ان کی آنکھوں میں سے جب میں نے آنسو دیکھے تو میں نے کہا کہ میں نے اسٹاپ نہیں کرنا، میں نے پورا گھنٹہ پڑھا. تو میرا فوکس یہ نہیں ہے کہ کوئی داد دیں یا کسی بھی حوالے سے کچھ کریں. میں جب محسوس کرتا ہوں کہ میرا میسج جا رہا ہے لوگوں تک تو میں اپنے اس پیغام کو جاری رکھتا ہوں. یہ بات بالکل صحیح ہے. ابھی دیکھیں آپ نے دیکھا میں نے فیس بک پہ ایک ویڈیو لگائی تھی قیوم بٹ صاحب کے ساتھ. قیوم بٹ صاحب ہمارے نمازی ہیں، پورا بہت بوڑھے آدمی ہو گئے ہم آتے ہیں، ہی مسٹ بی ارلی 90s. اور کیونکہ ہماری اسلامک سپریم کونسل کیلگری کے وہ صدر بھی رہ چکے ہیں، پھر ہماری مسجد کے نائب صدر بھی وہ رہے ہیں، تو اب بہت ضعیف ہو گئے. تو ہم نے سوچا کہ ذرا ان کو بھی ملاقات کر لیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. کووڈ کی وجہ سے وہ باہر نہیں جا رہے ہیں، ہی از ویری اولڈ. تو میں گیا وہاں پر. اب دیکھیں نا، اگر پاکستانی میں جیسے آپ جو بتا رہے ہیں، ساجد صاحب جو بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے نخرے ہوتے ہیں، تو وہ جناب ایک آدمی کے سامنے نعت کون پڑھے گا؟ ان کے تو دماغ ہی خراب ہو جائے. وہ تو 4 آدمی ہیں، انہوں نے اسی طرح سے نعت پڑھی جیسے ہزاروں کے مجمع میں پڑھتے ہیں، سینکڑوں کے مجمع میں پڑھتے ہیں، ہزاروں کے مجمع میں پڑھتے ہیں. تو یہ الحمدللہ بھائی کی تعریف نہیں ہے، یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. قیوم بٹ صاحب کے گھر میں 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. قیوم بٹ صاحب تھے اور وہ بیچارے خود معذور ہیں، ان کی میموری بھی خراب ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے اسی محبت سے پڑھا جس طرح سے ایک بہت بڑے جلسے میں بہت بڑے
اور انہیں سنا بھی اور انہوں نے سنا بھی اور ان کو بھی سنا الحمدللہ. تو یہ ہمارے والد صاحب کی تربیت ہے. میں بتاتا ہوں نہ ان کا کمال ہے نہ ہمارا کمال ہے, کسی کا نہیں. والد صاحب نے جو ہماری تربیت کی ہے وہ اس کا انداز ہے یہ سارا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو محفل ہے اس میں اگر ان پہ چھوڑ دیا جائے کہ آپ جو بھی سنانا چاہیں ہاں تو وہ محفل کا یقین مانے ایسے رنگ بنتا ہے اور اتنا ذوق پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کلام اتر رہا ہے اور وہ آگے دنوں میں جا رہا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. جو دوسرے نام اور سارے نعت خان الحمدللہ قابل عزت ہیں, قابل احترام ہیں, لیکن ان کے جو قریب بھی نہیں ہیں میں یہ کہوں گا وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک انفرادی انداز اور اسٹیمنا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو صلاحیت دی ہے وہ انفرادی ہے. اب ان کے جو شاگرد ہیں ماشاء اللہ وہ انہی کے انداز سے پڑھنے لگے. اللہ تعالیٰ برکت دے. بس یہ کہ جو ساجد صاحب کی بات ہے کہ یہ ڈیمانڈ اللہ کا فضل ہے, انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا. اگر میں ان کی اپنی پرسنل باتیں بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. ایک صاحب نے ان کے لاکھوں روپے کھا لیے, میں بتاتا ہوں لاکھوں. یعنی وہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہینڈ شیک ہوا تھا نا, یہ گولڈن ہینڈ شیک. جی ان کا بھی گولڈن ہینڈ شیک ہوا تھا. 17 سال کی سروس تھی ان کی فیڈرل گورنمنٹ کی. صحیح. تو اس کا ہینڈ شیک ملا, وہ ان کے افسر کھا گئے. افسر صاحب کھا گئے, دیا نہیں ان کو ایک پائی بھی. تو ہمارے والد صاحب نے ان کو یہ کہا. اچھا وہ افسر صاحب بھی ہمارے مطلب یہ کہ والد صاحب ان کی بڑی عزت کرتے تھے. اب اس کو افسوس ہوا, فصیح الدین کو افسوس ہوا, بھائی میرے اتنے سارے پیسے تھے, مجھے نہیں معلوم ایگزیکٹ اماؤنٹ, لیکن جو لاکھوں میں تھی. تو وہ آپ کو یاد ہے گولڈن ہینڈ شیک, تو وہ اب ان کو نہیں دیا. اب یہ تھوڑا سا پریشان ہوئے والد صاحب کے پاس. والد صاحب نے بولا اس کو سارے پیسے چھوڑ دو, تمہیں اللہ اس سے زیادہ دے گا. ایک پائی نہیں لی انہوں نے, سب چھوڑ دی اور اللہ نے ان کو لاکھوں کیا کروڑوں عطا فرمایا اس کے ساتھ. تو یہ ہے کہ ہمارے اللہ کا شکر لالچ نہیں ہے. جب نعت کے اشعار لکھے جاتے ہیں اور پھر آپ اس کو چوز کرتے ہیں تو کئی بار آپ نے ایسا محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نعت جو ہے میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اس کے جو اشعار ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق نہیں ہیں. کبھی ایسا ہوا؟ کیونکہ آج کل میں جو نعتیں دیکھتا ہوں نا تو میں اکثر فیل کرتا ہوں کہ یہ اتنے ایسے الفاظ نہیں ہیں جو میرے نبی پاک سرکار دو عالم کے لیے استعمال ہونے چاہیے اکثر نعتوں میں. تو آپ کبھی ایسے ریجیکٹ کیے ہیں؟ جی دیکھیں, میں عرض کروں کہ اس میں آپ کو شاعر کا انتخاب, پہلے شاعر کا دیکھنا ہوگا, کلام کو بعد میں دیکھنا ہے. شاعر کو دیکھنا ہے کہ وہ کس پیرائی کے اندر نبی علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے. تو مستند شاعر کو جب آپ لیں گے تو آپ کو یہ کمی بہت کم محسوس ہوگی. جیسے علامہ اقبال ہو گئے, امیر مینائی ہو گئے, حضرت اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی ہو گئے, پیر نصیر الدین صاحب ہو گئے. ان بزرگوں کو, حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی ہو گئے, ان کے کلام کو جو آپ دیکھیں گے, نعت ہر کوئی کہہ سکتا ہے. غالب جیسے شاعر نے حضور کی نعت شریف کہی اور آخر میں وہ یہ کہنے کا مجبور ہو گیا, غالب سرائے خواجہ بیزداں گذاشتے ہیں کہ غالب میں حضور کی تعریف اللہ کے سپرد کرتا ہوں, کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است, میں حضور کے مقام کو کہاں پہچان سکتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے شعراء نے قلم توڑ دیا یہ کہہ کر کہ حضور کی تعریف اللہ ہی کر سکتا ہے, اللہ ہی کر. تو پھر آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا کلام پڑھیں جو شان رسالت کے مطابق ہو, اور شان رسالت کے مطابق وہی کلام ہوگا جو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھا جائے. آپ ان چند نعت خواں حضرات میں سے ہیں جو کہ دین کی ایک طرح سے ایسے تبلیغ کر رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام مکتبہ فکر یا مسالک جو ہیں وہ اسی انداز میں آپ کو سننا بھی چاہتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں. سب نعت خواں حضرات کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ وہ سب مسالک کے ساتھ یا سب مکتبہ فکر میں جا کے ایسے پڑھ سکیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں تو یہ جذبہ ماشاءاللہ پایا جاتا ہے, کوئی آپ کا اس نعت خوانی کے سفر میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ کسی غیر مسلم نے متاثر ہو کے؟ جی الحمدللہ, انگلینڈ میں بھی, ٹورنٹو میں بھی, امریکہ میں بھی ہماری سکھ برادری کے جو لوگ ہیں وہ خاص طور پر مجھ سے حضرت سلطان باہو, حضرت میاں محمد بخش صاحب کا کلام سننے کی خواہش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کلام سننا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوفیہ کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے محبت رسول کا آفاقی پیغام دیا ہے, اس کو محدود کر کے نہیں کیا, اس کو آفاقی طور پہ پیش کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. تو جب آپ ایسا کلام پڑھیں گے کہ جس کو ہر ایک پسند کرے گا. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ میں نے منقبت پڑھی ہے پنجتن پاک کی, میں تو پنجتن کا غلام ہوں.
میں محفل میں جاتا ہوں، مجھے نہیں پتا کون کس مسئلہ سے تعلق رکھتا ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ امریکہ میں ایک صاحب نے مجھ سے اس منقبت کی فرمائش کی، بعد میں مجھے ان گھر والوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھی بات ہے کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا بھی پنجتن پاک کی منقبت سننے کا ایک شوق اور ذوق رکھتا ہے۔ یہ تو آپ کی ایک پہچان ہے جی آپ کی، اس کی کوئی خاص ریزن ہے جی، یا آپ کوئی ایسی خلوص سے پڑھتے ہیں کہ جی کہ یہ ہر محفل میں ہی آپ سے فرمائش کی جاتی ہے اس کی، اور ہر بندہ ہی ذوق شوق سے سنتا ہے؟ اور دوسرا ایک کویشچن اور ہے، دوسرا کویشچن یہ ہے کہ جی کہ کافی جو بڑے نعت خواہ ہیں ماشاءاللہ سارے اچھے ہیں، وہ کافی نعتیں بالکل جو گانے ہیں اس کی طرز پہ ہوتی ہیں، اور اس سے پھر اچھی تو لگتی ہے نعت جب آپ کلام کو سمجھتے ہیں رائٹ، لیکن اس سے پھر ساتھ آپ کو وہ گانے کا بھی تصور آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس گانے کی طرز پہ ہے، اس کے بارے میں کیا ہے کہ جی یہ ایسے ہونا چاہیے؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں جی گانے کی طرز سے تو اشتراک کرنا چاہیے، کوشش کریں۔ الحمدللہ میں یہ کوشش کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ لکیر کے اوپر لکیر اگر لگائیں گے نا کہ یہ جو چیز ایک شخص یا ایک نعت خواہ اس ڈگر پہ چلا تو میں بھی اسی ڈگر پہ چلوں، کوشش کریں کہ اس سے کچھ مختلف کرنے کی بھی کوشش کریں۔ جب آپ مختلف کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ یقیناً نئی طرزیں نئی دھنیں اپنے ذہن میں لائیں گے اور اس کے مطابق نعت شریف پڑھیں گے۔ تو پوری کوشش ہونی چاہیے کہ گانوں کی طرزیں گیتوں کی طرزیں ان کو چھوڑ کر نعت کا اپنا جو انداز ہے، یہ گانے اور گیت جو ہیں وہ نعت شریف اس کی محتاج نہیں ہے، نعت شریف کا اپنا انداز ہے، نعت شریف کا اپنا اسلوب ہے، اس اسلوب کے تحت نعت کو پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہیں، انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہ چیز ہو جائے گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کرواتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ پنجتن پاک کی منقبت جو ہے، یہ ہمارے ایک شاعر ہیں یوسف قمر صاحب، جو انگلینڈ میں ان کا انتقال ہو گیا، مطلب وہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے۔ تو یہ میں وہاں پہ اورینٹل اسٹار ایجنسی برمنگھم کے اندر ریکارڈنگ کرتا تھا، تو وہاں پر یہ ریکارڈنگ کے لیے ہم جا رہے تھے، تو انہوں نے یہ مجھے منقبت دی، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، کہ آپ یہ شاہ جی اس کو آپ ریکارڈ کرائیں۔ تو میں نے پھر کوشش کی کہ اس کی طرز اچھی سی بن جائے، تو راستے میں ہی جو کچھ طرز بنی، پھر وہاں اسٹوڈیو میں ہم گئے، اسٹوڈیو میں جانے کے بعد پھر میں نے کوشش کی، تو الحمدللہ پھر یہ طرز بن گئی، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ لیکن میرے ذہن میں اس وقت یہ نہیں تھا کہ یہ منقبت اتنی ہٹ ہو جائے گی یا اس کو اتنا لوگ لائک کریں گے، اتنا پسند کی جائے گی۔ تو الحمدللہ وہ بہت پسند کی گئی۔ شاعر نے یوسف قمر صاحب نے اس وقت تک اس منقبت کا مقطع نہیں لکھا تھا۔ تو میں انگلینڈ سے ساؤتھ افریقہ گیا، ساؤتھ افریقہ میں جب میں نے پڑھا تو وہاں بھی لوگوں کو بڑا اس منقبت نے متاثر کیا، تو ہر کوئی مجھ سے پوچھا تھا یہ اس کا شاعر کون ہے۔ پھر میں انگلینڈ جب آیا تو میں نے ان یوسف قمر صاحب سے کہا کہ آپ اس کا مقطع لکھیں، تو میرے کہنے پر انہوں نے اس منقبت کا مقطع لکھا۔ تو ایک چیز جو ہے نا آپ کرتے ہیں، لیکن وہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ بخشتی ہے، وہ خاص و عام کے اندر مقبول ہو جاتی ہے وہ چیز۔ آپ ہمیشہ زبانی پڑھتے ہیں، اتنی میموری رکھنا، اتنا زبانی یاد کرنا، اس کا کیا راز ہے؟ یہ میرے ابا جی کی دعا ہے۔ میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا بیٹا جو ہے حافظ نعت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ابا جی نے اگر کسی نعت کی فرمائش کرنی تو میں نے اس کو پرچے میں دے کے یاد نہیں کرنا، میں نے سن کے یاد کرنا، ماشاءاللہ۔ اور جو سن کے یاد ہوتی ہے وہ بڑی پکی یاد ہو جاتی ہے۔ اس میں نوید بھائی میں ایک آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ بات ناظرین کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ شاہ صاحب کی ایک یہ بھی خوبی، شاہ صاحب جیسے پاکستان میں ایک ٹپیکل نعت خواہ ہوتے ہیں ویسے نہیں، شاہ صاحب ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں۔ شاہ صاحب بائی پروفیشن نہیں نعت پڑھتے، یہ اپنے ذوق اور شوق اور محبت سے پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب ماسٹر ہیں، ماسٹر ڈگری ان جرنلزم ہے، اور شاہ صاحب نے LLB بھی کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب ویل ایجوکیٹڈ بندے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے کہ مسجد سے ایک بچہ مدرسے سے اٹھ کے نعت پڑھنے لگا، کہیں اور نہیں چلا تو نعت خوانی میں چل پڑا۔ یہ الحمدللہ یہ گھرانہ ایسا ہے، ماشاءاللہ ساری ایجوکیٹڈ ہیں۔ سید بدیعی سرورتی صاحب بھی، ان سے تو کافی لوگ واقف ہیں۔ میں آپ کے چینل کے حوالے سے ناظرین کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب نعت خواں ضرور ہیں لیکن ساتھ ساتھ وکیل بھی ہیں۔ میں نے منسٹری آف فوڈ کے اندر 17 سال کام کیا ہے، جاب کی ہے باقاعدہ، لیکن جب میری نعت کی مصروفیات اتنی زیادہ ہو گئی تو مجھے نوکری چھوڑنی پڑی۔ تو پھر میں یہ آپ سمجھ لیں کہ میرا اوڑھنا بچھوڑنا جو ہے وہ نعت ہے۔ صاحبزادے زین العابدین بھی اس چیز کو ہم لوگوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے جاری رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جی الحمدللہ۔ میں نے برکت دے ان کو۔ میں نے یہی عرض کرنا تھا، جیسے انہوں نے پوچھا پنجتن پاک کی منقبت، میں نے ایک ایسے ہی وہ
ریاض الجنہ ٹورنٹو میں نعت شریف پڑھ رہے تھے، 11 تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے. جی تو میں نے کہا کہ میں اپنے ابا جی کی یاد تازہ کروں. میں نے الحمدللہ اپنے ابا جی کے ساتھ بہت کلام پڑھے. سبحان اللہ. اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے میں ان کے ساتھ شریک ہوا. میں نے ایسی ویڈیو ڈال دی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ وائرل ہو جائے گی. الحمدللہ وہ بہت پسند کی گئی. بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور جنہوں نے سنا ہے وہ یقیناً سنا ہے، اور جنہوں نے نہیں سنا وہ ان کو سنیں. سید زین العابدین سہروردی ان کا نام ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں. اپنا بزنس ہے ان کا وہاں پر ٹورنٹو میں. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا ہے. میں گدا ہاتھوں میں سر حشر ریاض، دامن سرور عالم کا کنارہ ہوگا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب. تمہارا ثانی رسالت مآب ہو نہ سکا. تمہارا ثانی، تمہارا ثانی رسالت مآب ہو نہ سکا. تمہارا کوئی کہیں بھی جواب ہو نہ سکا. تمہارا کوئی کہیں بھی جواب ہو نہ سکا. رسول وہ بھی تھے کہلائے جو کلیم و خلیل. رسول وہ بھی تھے کہلائے جو کلیم و خلیل، مگر کسی کا محمد خطاب ہو. مگر کسی کا محمد خطاب ہو نہ سکا. اٹھائے نہ طور پر پردے. سبحان اللہ. پے کلیم اٹھائے نہ طور پر پردے، مگر حبیب کی خاطر حجاب ہو نہ سکا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ. مگر حبیب کی خاطر حجاب ہو نہ سکا. دشمن
درے رسول سے دشمن بھی فیض یاب ہوئے، کسی پہ بند یہ رحمت کا باب ہو نہ سکا، کسی پہ بند یہ رحمت کا باب ہو نہ سکا، ریاض انہیں کی غلامی کی برکتیں دیکھو، ریاض انہیں کی غلامی کی برکتیں دیکھو، لحد میں آئے فرشتے حساب ہو نہ سکا، لحد میں آئے فرشتے حساب ہو نہ سکا، میں نے اپنی بخشش کی راہ نکالی ہے، میں نے اپنی بخشش کی راہ یہ نکالی ہے، مصطفیٰ کے قدموں سے میں نے لو لگا لی ہے، مصطفیٰ کے قدموں سے میں نے لو لگا لی ہے، مصطفیٰ کے قدموں سے میں نے لو لگا لی ہے، ان کا ذکر کر کر کے ان کا نام لے لے کر ان کا ذکر کر کر کے ان کا ذکر کر کر کے ان کا نام لے لے کر، ان کا نام لے لے کر سو گئی تھی جو قسمت، میں نے وہ جگا لی ہے، سو گئی تھی جو قسمت، میں نے وہ جگا لی ہے۔ اور اسے سنیے گا بڑی توجہ کے ساتھ، مکہ اور مدینہ کی مختلف ہیں دو شانیں، سبحان اللہ، مکہ اور مدینہ کی مختلف ہیں دو شانیں، مکہ کی جلالی ہے، طیبہ کی جمالی ہے، مکہ کی جلالی ہے، طیبہ کی جمالی ہے، کون ہجر احمد میں بھر رہا ہے یوں آہیں، کون ہجر احمد میں بھر رہا ہے یوں
کوئی اویسی ہے یا کوئی بلالی ہے، یہ کوئی اویسی ہے یا کوئی بلالی ہے۔ آپ جو انٹرو کر رہے تھے نا، اس کا یہ میں آپ کو خلاصہ سنا رہا ہوں اس شعر کے اندر۔ کیا نہیں ملا اے ریاض مصطفیٰ کے صدقے میں، کیا نہیں ملا، کیا نہیں ملا اے ریاض مصطفیٰ کے صدقے میں، کیا نہیں ملا اے ریاض مصطفیٰ کے صدقے میں، دامن مراد اپنا کیوں کہوں کہ خالی ہے، دامن مراد اپنا کیوں کہوں کہ خالی ہے سرکار۔ یہ میں آپ کو ایک اپنی بہت پرانی نعت سنانا چاہتا ہوں، بالکل الحمدللہ بڑے میرے بچے شوق سے سنتے تھے یہ کلام۔ سرکار مجھ کو اپنی پناہ عطا کرو، سرکار مجھے کو اپنی پناہ عطا کرو، اپنے کرم کی مجھے کو نگاہیں عطا کرو، اپنے کرم کی مجھے کو نگاہیں عطا کرو، دل دو وہ جس میں عشق تمہارا ہو جاگزین، دل دو وہ جس میں عشق تمہارا ہو جاگزین، جو تم کو دیکھ لے وہ نگاہیں عطا کرو، اپنے کرم کی مجھے کو نگاہ عطا کرو، دل دو وہ جس میں دوسری نعت پہ چلا گیا، اپنے کرم کی مجھے کو نگاہیں عطا کرو، ہو جائے بارگاہ خدا میں جو باریا، ہو جائے بارگاہ خدا میں جو باریا، محبوب ذوالجلال وہ آہیں عطا کرو،
سبحان اللہ. محبوب ذوالجلال وہ آہیں عطا کرو. اور یہ سنیے گا تھامے گناہگار کو جو ہر مقام پر تھامے گناہگار کو جو ہر مقام پر اے رحمت تمام وہ پاہیں عطا کرو. اے رحمت تمام وہ پاہیں عطا کرو. کب تک تمہارے ہجیر میں تڑپے گا یہ ریاض. کب تک تمہارے ہجیر میں تڑپے گا یہ ریاض. تم تک پہنچے ہو جن کی وہ راہیں عطا کرو. کب تک تمہارے ہجیر میں تڑپے گا یہ ریاض. کب تک تمہارے ہجیر میں تڑپے گا یہ ریاض. تم تک پہنچے ہو جن کی وہ راہیں عطا کرو. پہنچے ہو جن کی وہ راہیں عطا کرو. میرے لب پر حضور کی باتیں میرے لب پر حضور کی باتیں میرے لب پر حضور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں. سبحان اللہ. تیرگی میں ہے نور کی باتیں. دیکھو تیرگی میں ہے نور کی باتیں. سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام. سب سے اچھی حضور کی باتیں. سبحان اللہ. سب سے اچھی حضور کی باتیں. کر مدینے کی بات اے واعظ. کر مدینے کی بات اے واعظ. چھوڑو رو قصور کی بات. کیا کہنے. بہت بڑا. چھوڑو رو قصور کی
باتیں میں حب رسول پی لی ہے میں حب رسول پی لی ہے اب کروں گا سرور کی باتیں اب کروں گا سرور کی باتیں لب آدم سے تا مسیح رہی لب آدم سے تا مسیح رہی آپ ہی کے ظہور کی باتیں آپ ہی کے ظہور کی باتیں آپ ہی کے ظہور کی باتیں بے کہے سب وہ جانتے ہیں سبا بے کہے سب وہ جانتے ہیں سبا اس دل ناصبور کی باتیں سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول ماشاءاللہ سبحان اللہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول کی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہوئے اکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے
دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہووے تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہووے